السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم عشق صحرا کی قسط نمبر 15 پڑھیں گے۔ یہ قسط شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خانِ خانم جو ناول ہے وہ ماہی شاہ ناولز چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج اس کی شاید نئی ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کی جائے گی، تو جن کو پڑھنا ہے وہ وہاں سے پڑھ سکتی ہیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں عشق صحرا کی قسط نمبر 15۔ عشق صحرا، صحرا محبت سیزن 2، از قلم انوشے احمد، قسط نمبر 15۔ دیانا اپنے آفس میں آ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے زیخم کو بیٹھے دیکھ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ زیخم مسکرا دیا۔ 3 پیس بلیک سوٹ میں کمال جو لگ رہا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، میرا کام ہو گیا تھا تو سوچا بیوی کے پاس آ جاؤں، زیخم نے مسکراتے وضاحت دی۔ ڈاکٹر دیانا، آپ مجھے وارڈ نمبر 42 کی فائل دے سکتی ہیں؟ دیانا کی ساتھی ڈاکٹر کنزا نے مسکراتے استفسار کیا۔ دیانا نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ڈاکٹر بھی دیانا کے ساتھ اندر داخل ہو گئیں، لیکن زیخم کو دیکھ ڈاکٹر کنزا کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ وجیہہ نہیں، وجاہت کا شاہکار تھا، بے تحاشا ہینڈسم، جبکہ زیخم نے ڈاکٹر کنزا کو دیکھتے اپنی نیلی نگاہیں پھیر لی تھیں، احترام سے یا شاید عزت سے۔ یہ لیں ڈاکٹر کنزا۔ دیانا نے فائل ڈاکٹر کنزا کے سامنے بڑھائی، مگر وہ تو جیسے کسی اور دنیا میں گم تھی۔ دیانا نے ڈاکٹر کنزا کی نظروں کے تعاقب میں زیخم کو دیکھا، جو دوسری سمت دیوار کو فرصت سے نہار رہا تھا، جیسے اس سے بڑھ کر کنگ کانگ کے لیے کوئی کام ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر کنزا، دیانا نے پھر پکارا، مگر جواب بے سود۔ دیانا کے تیور بدلے تھے، چہرے پر نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ ڈاکٹر کنزا اس کے شوہر کو کیوں دیکھ رہی تھیں، اور دیکھ نہیں بلکہ گھور رہی تھیں۔ ڈاکٹر کنزا، یہ لیں فائل۔ اب کی دفعہ دیانا ہر ضبط بھلائے ڈاکٹر کنزا کی سمت آتی، ان کا بازو دبوچ کر رخ اپنی سمت کرتی بولی تھی۔ ڈاکٹر کنزا ہڑبڑا کر ہوش میں آئیں۔ کیا ہوا؟ اوہ فائل، اچھا، تھینک یو۔ ڈاکٹر کنزا نے بامشکل اپنا آپ سنبھالا تھا، پھر وہ شرمندہ ہوتی دیانا کو ایک نظر دیکھے جو اسپاٹ چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فائل تھامے باہر نکل گئی۔ زیخم کے لبوں کو مسکراہٹ نے پھر چھوا۔ اس کی بیوی اس کے لیے پوزیسو ہو رہی تھی۔ تم آئندہ خانزادہ ہاسپٹل نہیں آؤ گے، کانگ؟ دیانا زیخم کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے شہادت کی انگلی ہوا میں لہراتے بولی۔ تو زیخم نے قہقہا ضبط کیا اور سنجیدگی سے بیوی کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جو ڈاکٹر ہوتے ہوئے اور اپنے مافیا شوہر کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اس کے لیے بے حد پوزیسو تھی۔ کیوں مائی لیڈی؟ زیخم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیا سنجیدگی تھی؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ دیانا زیخم کی معصومیت پر اسے کلس کر دیکھتی ایک لفظ چبا کر بولی۔ تو زیخم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ جو حکم۔ میں آئندہ روز خانزادہ ہاسپٹل تمہارے لیے آیا کروں گا، اور ہم ساتھ گھر جایا کریں گے۔ زیخم پیچھے ہوتا سیٹ سے ٹیک لگائے مسکرا دیا۔ دیانا کا بس نہ چلا، گلا دبا دے اس کا۔ اب گھر چلیں؟ زیخم نے دیانا سے استفسار کیا، جو اپنے سامنے والی سیٹ سنبھال گئی تھی۔ نہیں، تمہیں جانا ہے، جا سکتے ہو، دیانا غصے سے بولی۔ نہ جانے کیوں، اسے غصہ آیا ہوا تھا۔ چلو تم کام کر لو ڈارلنگ، میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں تمہارا۔ زیخم بھی دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بولا۔
دیانا نے سیاہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، جن میں لال ڈورے بندھے تھے۔ کیوں کنگ کانگ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے؟ یا تمہارے لوگوں نے تمہیں کانگ ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ یا پھر ڈیڈ نے تمہیں اپنے مافیا ورڈ سے بے دخل کر دیا ہے، جو تمہارے پاس میرے لیے انتظار کرنے کا بہت فالتو وقت ہے؟ دیانا فائل بند کرتی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے بولی تو زیخم قہقہا لگا اٹھا۔ ہنسنے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہارے لیے تو کنگ کانگ قیامت تک انتظار کر سکتا ہے۔ زیخم نے جو بات کہی وہ دیانا کو ساخت کر گئی۔ نیلی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی اور سیاہ آنکھیں وہ محبت تحریر سے دیکھ رہی تھیں۔ واو! یہ لائن لکھتے ہوئے مجھے بھی بہت ہی میں نے بہت پیار سے لکھی تھی یہ لائن۔ تم ایک مافیا ورز سے تعلق رہتے ہم جیسے شریفوں کی طرح ہوں تم لوگ، لیکن ہو تو گنڈے، خونی، قاتل، چور اور نہ جانے مافیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تمہارا میرا ساتھ طویل نہیں ہو سکتا۔ میں جان بچاتی ہوں اور تم جان لیتے ہو۔ ہم دونوں ایک جیسے نہیں، ہم ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیانا سنجیدگی سے بولی تھی۔ زیخم اسے ہی دیکھ رہا تھا، بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ بھی ٹیبل پر ہاتھ رکھے آگے جھکا اور ڈمپل پھر ایک دفعہ ابھرے۔ اوکے، اب گھر چلیں؟ زیخم نے کہا اور دیانا نے غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ اب یقیناً وہ یہاں کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ اٹھی، پرس تھاما اور ایک نظر زیخم کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ زیخم اپنی لینڈ کروزر کی چابی تھامے مسکراتا دیانا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہاسپٹل کا اسٹاف ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، آج پھر بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہوں گی تو آپ لوگوں نے ان آوازوں کو اگنور ہی کرنا ہے۔ اب اس آوازوں میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں ہاری، آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ یہ داہلیہ تھی جو گارڈن میں کچھ ہری گھاس اور کچھ گیلی مٹی کے اوپر پیر رگڑ رہی تھی۔ آسمانی رنگ کی فراک پر بھی کیچڑ کے داغ لگے تھے۔ دوپٹہ گلے میں تھا، چہرے پر خفگی تھی، بال بکھرے تھے۔ مہادیر جو ابھی باہر سے پیلس آیا تھا، اپنی مرسیڈیز میں اپنے گارڈز کے ساتھ باہر چلے گئے۔ وہ قدم اٹھاتا براؤن پینٹ شرٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا تو داہلیہ کے رونے کی اور چیخنے کی آواز سنتے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ قدم اٹھاتا داہلیہ کی سمت بڑھا جو گارڈن میں چھوٹے بچوں کی طرح پیر رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی۔ مہادیر داہلیہ کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ داہلیہ نے مہادیر کو خفگی سے دیکھا۔ چہرہ اور ناک سرخ تھے، وہ شاید روئی بھی تھی۔ مہادیر کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ میں فٹ بال کھیل رہی تھی، انہوں نے چیٹنگ کی اور اب کہہ رہے ہیں میں ہار گئی۔ داہلیہ پھر رونے لگی۔ یہ نام کتنا مشکل ہے، داہلیہ، یہ مجھے اب پروناؤنس کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے۔ داہلیہ پھر رونے لگی تھی، پیر رگڑ کر، مگر فرق اتنا تھا وہ ذرا آگے کھسکتی مہادیر کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ مہادیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، وہ خود نہ سمجھی سے مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مہادیر نے بے ساختہ داہلیہ کو اپنے حصار میں لیتے ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اس کی پیٹھ کو رب کیا جو سوں سوں کر رہی تھی۔ ڈیر میں ہار گئی، داہلیہ مہادیر کے سینے سے چہرہ نکالے روتے ہوئے بولی۔ جب ہارنے کی ہمت نہیں تھی تو کھیلی کیوں تم؟ چٹ چٹ، بزدل لڑکی۔
ڈیول کی آواز مہادیر کے کانوں میں پڑی تھی۔ داہلیہ نے پیچھے ہوتے ڈیول کو دیکھا، جو بلیک ٹراؤزر شرٹ میں انگلی پر فٹ بال گھماتے افسوس سے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ داہلیہ نے منہ بسورا تو مہادیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دیر داہلیہ روحان سی ہوئی۔ مہادیر نے پلٹ کر ڈیول کو دیکھا، جو مہادیر کے دیکھنے سے ایٹیٹیوڈ سے نگاہیں پھیرتا داہلیہ کو دیکھنے لگا۔ مہادیر کو ڈیول کا ایٹیٹیوڈ بھی بری طرح ہٹ ہوا تھا، اور پھر ڈیول اس کی بیوی کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کرسٹل ڈینجر کی بیوی کی بے عزتی، توبہ توبہ! بھابھی، جب آپ میں برداشت نہیں تو کھیلنے کیوں آئیں؟ یہ چھوٹا خان تھا، جو ڈیول کے ساتھ کھڑا پیزا فرائز پر مزے سے کھاتا تبصرہ کر رہا تھا۔ چھوٹا خان تو پیلس کی جان ہے۔ دیر مجھے نہیں پتا، انہوں نے چیٹنگ کی، میں اچھے سے کھیل رہی تھی، میں نہیں ہاری۔ دیر مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے لے کر چلیں یہاں سے، یہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں گیم میں۔ داہلیہ نے غصے سے ڈیول کو دیکھتے کہا تھا۔ مہادیر نے کرنٹ کھا کر داہلیہ کی بدتمیزی دیکھی۔ وہ بھی تو ڈیول اور اس کی فیملی سے نفرت کرتا تھا، اور داہلیہ کی وجہ سے ہی یہیں تھا، اس پیلس میں رہ رہا تھا۔ آج وہ خود یہاں سے چلنے کا کہہ رہی تھی، اس کے دشمنوں سے بدتمیزی کر رہی تھی، مگر پھر بھی مہادیر کو پسند نہ آیا، اسے برا لگا۔ چہرے پر ناگواری چھائی، مگر داہلیہ رو رہی تھی، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اسے خوش رکھنا تھا زیادہ سے زیادہ۔ وہ خاموش رہا، کیونکہ جب تک داہلیہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ اسے لے کر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ آیت داہلیہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ داہلیہ رو نہیں۔ مہادیر نے داہلیہ کے آنسو صاف کیے۔ دیر میں نہیں ہاری، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ ہاؤ کیوٹ! اوکے، نہیں ہاری میری بیوی، اور اب کوئی اسے یہ نہیں بولے گا کہ وہ ہاری ہے۔ مہادیر نے داہلیہ کو پھر حصار میں لیتے پیٹھ رکھی۔ داہلیہ اتنی سی بات پر خوش ہو گئی۔ ڈیول کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ چھوٹا خان مسکرا دیا۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ وہ ہاری ہے، چھوٹا خان بولا۔ چھوٹے خان کو پٹنا ہے۔ چھوٹا خان بولا۔ مہادیر نے گردن گھما کر اسے دیکھا، غصے سے، مگر چھوٹا خان رخ ڈیول کی سمت کرتا کندھے اچکا گیا۔ میری بیوی نہیں ہاری، اور اب اپنی بیوی کی طرف سے میں کھیلوں گا اور ثابت کروں گا میری بیوی نہیں ہارتی۔ مہادیر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اچھا، وہ جانتا تھا اس کی بیوی ہار گئی، دل رکھ رہا تھا اس کا۔ شور! ڈیول نے آئیبرو ریز کرتے دعوت قبول کی۔ داہلیہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ در آئی۔ مہادیر اس کے چہرے کو دیکھتا سرشار ہوا۔ دیر ان کو ہرانا! داہلیہ مہادیر کے چہرے کو اپنے روئی جیسے ملائم ہاتھوں میں بھرتی مان سے بولی، تو مہادیر نے اس کی پیشانی چومتے سر اس بات میں ہلایا، اور داہلیہ کو ساتھ لیے کھڑا ہوا اور کف فولڈ کرتا آگے بڑھا۔ ڈیول نے بال گارڈن کے وسط میں اچھالی۔ دیر! دیر! داہلیہ پیچھے سے چیخ رہی تھی۔ مہادیر کی حوصلہ افزائی کے لیے مہادیر اور ڈیول فٹ بال میچ کھیل رہے تھے۔ چھوٹا خان داہلیہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ پیزا فرینچ فرائز آفر کی۔ داہلیہ نے سر اس بات میں ہلاتے کھانی چاہی۔ نو، نہیں کھانی۔ مہادیر، جس نے فٹ بال کو کک ماری تھی، داہلیہ کو دیکھ تنبیہ کی۔ داہلیہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اسے یہ سب کھانا منع تھا، جبکہ ڈیول مسکراتا فٹ بال کی سمت دوڑا۔
مہادیر نے بھی گردن موڑے ڈیول کی چالاکی پر قدم تیز اٹھائے تھے۔ چھوٹا خان دھالیہ کو چڑھا کر کھانے لگا۔ فرسٹ فلور کے ٹیرس سے آیت، حشام، عائشہ، جیک، مہک، زرکا یہ منظر دیکھ مسکراتے اپنی اپنی کافی پینے لگے تھے۔ ڈیول اور مہادیر ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ نہ ڈیول مہادیر کے چھوٹے ہونے کا لحاظ کر رہا تھا نہ مہادیر ڈیول کے بڑے ہونے کا۔ شکر ہے تم لوگ سب ٹھیک ہو، آہن صاحب نے دیان، نوفل، نیمل، دل خان کو دیکھتے کہا۔ خانزادہ خاندان بھی جنت ولا میں موجود تھا۔ نمل تو اپنے بیٹے کا صدقہ دے چکی تھی۔ یہ سب مافیا خاندان کی وجہ سے ہوا ہے، دیان نے کہتے ساری بات بتائی تو دلشاد اور نوریز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہاب صاحب اور آہن صاحب مطمئن تھے۔ موت تو برحق ہے بیٹا، اور مافیا خاندان نے تمہیں محفوظ بھی کیا ہے، آہن صاحب نے سمجھایا۔ ہاں واقعی موت تو برحق ہے، عرض یہ روحانی ہے۔ نانو آپ انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ نوفل کو برا لگا۔ نہیں بیٹا، آہن صاحب نے وضاحت دینی چاہیے۔ اسی لیے میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہوں، بیٹی کو نہیں کھو سکتا۔ نوریز غصے سے آہن صاحب کی بات کاٹ گیا۔ چہرے پر کرب تھا، سب خاموش ہوئے تھے۔ عنایہ کے دل میں پھانس چبھی تھی۔ نوریز اس کے بھائیوں کو قاتل بول رہا تھا۔ میں بھی نوریز کی بات سے متفق ہوں، دلشاد نے تائید کی۔ عنایہ نے نم نگاہوں سے وہاب صاحب کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ دل خان کو عنایہ کے آنسو برے لگے۔ کل ہمارے گھر میں پیلس کے تمام وکیلوں کی دعوت ہے، میں زرکا کی رخصتی کی تاریخ لینے والا ہوں۔ وہاب صاحب نے گویا دھماکہ کیا۔ دل خان مسکرایا تھا۔ لیکن ڈیڈ، دلشاد نے احتجاج کرنا چاہا۔ نہیں وہاب بھائی، کل مافیا خاندان کی دعوت ہمارے گھر پر ہے، میں زیام، نیمل، نوفل اور حمامہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی بھی دعوت ہے، یہاں آپ کو بھی جو بات کرنی ہوگی دیان اور زرکا کے حوالے سے کل کر لیجیے گا۔ آہن صاحب نے نوریز کو سخت نظروں سے دیکھتے کہا۔ نوریز نے غصے سے اپنی جگہ چھوڑی۔ اگر تم نے میرے فیصلے پر احتجاج کیا تو نوریز مجھے لگے گا یہ میرا گھر نہیں، اور نیمل اور زیام پر بھی میرا کوئی حق نہیں، پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا۔ آہن صاحب نے کہتے نوریز کو ساکت کیا۔ دل خان مسکرایا۔ سب دم سادے وہاں بیٹھے تھے، آہن اور نوریز کو دیکھ رہے تھے۔ چاچو آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، نوریز نے کہنا چاہا۔ اگر مانتے ہو تو میرے فیصلے کا احترام بھی کرو گے، یقیناً، آہن صاحب نے کہتے جیسے حتمی فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر مہر لگائی۔ دلشاد وہاب خانزادہ اور دیان دلشاد خانزادہ کو یہ کہنے کی مجھے تو ضرورت نہیں، وہاب صاحب نے بیٹے اور پوتے کو دیکھتے کہا۔ صاف اشارہ تھا، ان کا حکم نہ مانا گیا تو وہ بھی یہی کریں گے۔ سب خاموش ہو گئے۔ عنایہ اور نمل نے دل خان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ عنایہ اور نمل بھی مسکرا دیں۔
دل خان نے ہی تو ایموشنل بلیک میلنگ کا آئیڈیا دیا تھا۔ احان صاحب اور وہاب صاحب کو، اور اگر یہ بات دلشاد کو پتہ چل جاتی وہ اسے فائر کر دیتا یقیناً۔ 1 گھنٹے پہلے نوریز اور دلشاد کے جنت ولا داخل ہونے سے پہلے دل خان احان صاحب اور وہاب صاحب کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا انہیں یہ پٹی پڑھا کر آیا تھا۔ یہ نیم مسٹیک ہو گئی، یہ احان کی جگہ احسن لکھ دیا۔ اور اب معصوم بنا شیطان کا سلام وصول کر رہا تھا۔ تو ریڈرز، یہ تھی آج کی عشق صحرا کی قسط نمبر 15۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، ایپی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگین میں کہہ دیتی ہوں، خانِ خانم جو ناول ہے وہ ماہر شاہ کے چینل پر آئے گا۔ صحیح ہے، آج سے شاید اس کی نیو ایپیسوڈ آنا سٹارٹ ہوں۔ اللہ حافظ۔